میرا بھائی جب نوکری پر چلا جاتا تو میری بھابھی اپنے روم کا دروازہ بند کر لیتی، کئی گھنٹوں تک باہر نہ آتی تھی۔ ایک دن میں بھابھی کے روم میں چھپ گئی۔ بھابھی نہانے گئی تو واش روم سے گندی گندی آوازیں سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنے بھائی کی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ دے رہی تھی بھائی کو، اور میرا بھائی اتنا معصوم تھا کہ وہ اسی کے عشق میں پاگل تھا۔ میرا نام نمرہ ہے اور میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اور لاڈلی بھی۔ ہم 6 بہن بھائی تھے، سب کی شادیاں ہو چکی تھی، میں اور مراد بھائی کنوارے تھے۔ میں تو چھوٹی تھی، اسٹڈی کر رہی تھی، اور مراد بھائی سب سے بڑے تھے۔ ان کا رشتہ جہاں بھی کرتے وہ لوگ بھائی کو دیکھنے کے بعد انکار کر دیتے تھے، کیونکہ ان کا رنگ بہت کالا تھا۔ سچ کہتے ہیں لوگ سیرت کو نہیں دیکھتے، صورت پر مرتے ہیں۔ میرا بھائی کروڑوں میں ایک تھا، اتنی اچھی طبیعت کا مالک، لوگوں کو اس کی پہچان ہی نہیں تھی۔ کہتے ہیں لوہار کیا جانے ہیرے کا بھاؤ۔ میرا بھائی ہماری نظر میں تو فرشتہ تھا، جس نے میرے بابا کے بعد ہمیں ایک دن بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیا۔ ابھی بھائی کی عمر صرف 35 سال ہی تھی، ہر لحاظ سے نیک۔ ان سے چھوٹے دونوں بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، پر مراد بھائی کا رشتہ ملنا اب ناممکن ہو چکا تھا۔ خاندان والے تو بھائی کو دیکھ کر ہی منہ بنا لیتے تھے۔ ننہال اور دادھال کہیں بھی بھائی کو قبول نہ کیا گیا۔ چھوٹے بھائی جہاں جاب کرتے تھے اپنی بیویوں کو ساتھ لے گئے تھے۔ گھر کی ذمہ داری مراد بھائی پر تھی۔ امی بہت پریشان ہوتی تھی بھائی کی وجہ سے۔ بھائی کی کہانی بھائی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں جہاں جاب کرتا تھا یہاں 10 سال ہو چکے تھے۔ ہمارا نیو آفیسر چینج ہو کر آیا تو آفس میں سکون محسوس ہوا، کیونکہ پہلے والا آفیسر بہت سخت تھا۔ آج نئے آفیسر کا پہلا دن تھا، بہت اچھا انسان تھا۔ ہم سب نے پارٹی دی تو ان کی پوری فیملی ساتھ آئی، ماہم بھی ساتھ تھی۔ یہ ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور سب سے تعارف کروایا گیا۔ ماہم بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور سارے آفس والوں کی نظر مام پر ہی تھی۔ وہ ابھی BS کرنے کے بعد اپنے گھر پر فری رہتی تھی۔ میں کسی لڑکی کو محبت کی نظر سے دیکھ سکوں میری مجال نہیں تھی، پر انسان ہوں، ہر خوبصورت چیز کی طرف نظر جاتی ہے خود بخود۔ پارٹی تو ختم ہو گئی مگر آفس والوں کے قصے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ ہر شخص کے دل میں اتر چکی تھی ماہم، چلبلی سی خوبصورت، ایسے کہ جیسے جنت سے حور آ گئی ہو۔ میں اماں کو بھی ساری کہانی گھر آ کر سنا رہا تھا۔ آفس والوں کی حرکتیں بھی اماں سن کے ہنس رہی تھی۔ اچانک اماں کے منہ سے نکلا، خدا اس لڑکی کو میری بہو بنا دے۔ میں اماں کی طرف دیکھنے لگا۔ اماں ایسی حسرتیں مت پالا کر، مجھے اپنے لیے دکھ نہیں ہوتا، آپ کے لیے ہوتا ہے۔ میرا بچہ خدا چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، میں نے کچھ بھی اس کی رحمت سے ہٹ کر تو نہیں مانگا۔ بے شک ماں، یہ بول کر میں وہاں سے اٹھ گیا۔ اگلے دن گھر آیا تو اماں نے پوچھا کہ کیا حال ہے ماہم کا۔ میں نے کہا ٹھیک ہی ہوگی، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں۔ بیٹا ایسی بہو مل جائے تو پورا خاندان جل جائے۔ ابھی میں اماں سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ میرے افسر کا فون آ گیا۔ مراد بیٹا میں میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں آؤٹ آف سٹی، تو آپ نے آج میرے گھر جانا ہے، کیونکہ میں آپ کے علاوہ کسی اور ورکر پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ جی سر، مجھے صاف پتہ چل گیا، سر مجھ پر بھروسہ میری شکل دیکھ کر ہی کر رہے ہیں۔ کچھ افسوس بھی ہوا۔ خیر گھر گیا تو ماہم میرے ساتھ شاپنگ پر گئی، پھر کہا مجھے آئس کریم کھانی ہے، وہ جو کہتی میں کرتا گیا۔ مراد آپ سچ میں بہت اچھے ہو۔ ایسے اگلے دن سر واپس آئے، میرا شکریہ ادا کیا اور اماں کو گھر لے کر آنے کی دعوت دی۔ کل رات کا کھانا ہمارے ساتھ، ہم انتظار کریں گے۔ سر ایسے کیسے؟ کچھ نہیں مراد بیٹا، میرا کام ہے، آپ لازمی لے کر آنا، میرا حکم ہے۔ گھر آ کر اماں سے بات کی تو اماں بھی خوش ہو گئیں۔ ہم سر کے گھر پہنچ گئے، کھانا وغیرہ کھا لیا۔ اچھا بہن، مراد کا کہیں رشتہ وغیرہ بھی دیکھا ہے؟ نہیں بھائی صاحب، یہ مانتا ہی نہیں شادی کے لیے، کہتا ہے نمرہ کی شادی کر لوں پھر کروں گا، کیونکہ باپ کا سایہ نہیں ہے تو سب بہن بھائیوں کا فرض مراد نے ہی ادا کیا ہے، بس اب نمرہ بچ گئی ہے۔ ہاں بھائی، وہ تو ابھی چھوٹی ہے، تب تک مراد کو اپنی شادی کر لینی چاہیے، اس کی شادی تو اپنی شادی کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ تو پھر ایک بات کہوں؟ جی بھائی، میری ماں آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے؟ بہت خوبصورت بچی ہے، اللہ پاک بری نظر سے بچائے، آمین۔ تو بہن پھر بہو بنا لو نا۔ میں اور اماں تو جیسے سکتے میں چلے گئے اور سر کا منہ تکنے لگے۔ کیا بھائی صاحب؟ ہاں آپ کو میری بات لگتا ہے نہیں پسند آئی۔ بھائی صاحب آپ کہاں ہم کہاں؟ نہیں بہن، مجھے داماد کی صورت میں ایک اچھا انسان چاہیے اور کچھ بھی نہیں۔ اماں نے جھٹ سے ہاں کہہ دی۔ میری طرف سے رشتہ پکا بھائی صاحب۔ ماں کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے، یہ میرا یقین تھا۔ میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ پورے خاندان والے اس بات کی تاک میں تھے کہ کیسی بیوی ہوگی مراد کی۔ آج جب سب نے دیکھی تو رشک کر رہے تھے۔ ماہم میری دلہن بنی سیج پر بیٹھی تھی۔ جس شخص کو پوری دنیا نے دھتکار دیا تھا آج اسے حور جیسی بیوی ملی تھی۔ میں تو پھولے نہیں سما رہا تھا۔ روم میں گیا تو ماہم منہ پر گھونگھٹ کیے بیٹھی تھی۔ میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو وہ شرما رہی تھی۔ میں نے منہ دکھائی میں گولڈ کا سیٹ دیا۔ ولیمہ رخصتی کے ساتھ ہی ہو چکا تھا۔ پوری
رات مام میرے سینے پر سر رکھ کر سوئی، اتنا پیار کیسے کر سکتی ہے وہ مجھ سے؟ میں حیران تھا۔ اگلے دن وہ مائکے چلی گئی، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ پھر ہمارے سارے مہمان بھی چلے گئے۔ وہ اگلے دن واپس آئی تو کچھ میڈیسن بھی ساتھ لائی۔ پھر میں آفس جانا شروع ہو گیا۔ نمرا: جی اماں۔ بیٹا شام کے 4 بج رہے ہیں، اپنی بھابھی کو جگا دو، کچھ کھا پی لے۔ اماں جان اس نے منع کیا تھا، وہ میڈیسن کھا کر سوئی ہے۔ اور بھابھی صبح سے دروازہ بند کرتی اور شام کو کھولتی۔ اچھا بیٹا، وہ میڈیسن کھا کے سوئی ہے تو نہ جگانا اس کو۔ شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ بھابھی شام 5 بجے روم سے باہر آتی اور نہا دھو کر دلہن کی طرح سجی ہوتی۔ ایک دن میں روم کے سامنے سے گزر رہی تھی کہ بھابھی کے روم سے رونے کی آواز محسوس ہوئی۔ مجھے اب شک ہونے لگا تھا۔ آج میں بھابھی کے روم میں چھپ گئی۔ جو کچھ میں نے دیکھا میری جان نکل گئی۔ میں چیخنا چاہتی تھی پر منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموش رہی۔ بھائی جیسے آفس کے لیے نکلے، بھابھی نے روم کا دروازہ بند کیا اور نہانے چلی گئی۔ وہاں سے بھابھی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ پلیز آہستہ کرو، پلیز مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ اس طرح کی آوازیں محسوس ہو رہی تھیں۔ میری جان ہی نکل رہی ہے، میرے شوہر کے پاس سونا میری مجبوری ہے، بات کا بدلہ نہ لیا کرو مجھ سے۔ بھابھی اس طرح کی باتیں کر رہی تھی بہت زیادہ، اور میں یہ سب سن کے بہت ڈر رہی تھی۔ نہ جانے بھابھی یہ باتیں کس سے کر رہی تھی۔ بھابھی نہاتے وقت ہی یہی کام کرتی تھی۔ چھوڑو نا، چھوڑ دو مجھے۔ وہ 5 گھنٹے بھابھی نہاتی رہی اور میں باہر سے یہ سب کچھ سنتی رہی۔ بدلے میں مجھے وہاں سے کوئی اور آواز نہیں آ رہی تھی، صرف بھابھی کی ہی آواز محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے بھائی کی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ 1 بجے وہ واش روم سے نکلی تو دلہن کی طرح سج سنور کر سو گئیں۔ آخر کون تھا واش روم میں؟ یہ سب باتیں مجھے تھکا رہی تھی ذہنی طور پر۔ آج میری بھی سزا تھی۔ شام 5 بجے تک باہر نہیں نکل سکتی تھی، وہیں چھپ کر بیٹھی رہی۔ اماں کو بتا کر آئی تھی۔ اگلے دن پھر وہی سب ہوا۔ پورا 1 ہفتہ بھابھی کے روم میں چھپتی رہی، ویڈیو بھی بنائی۔ پھر اماں نے ایک دن بھائی کو بلا کر سب بتا دیا اور ویڈیو بھی دکھا دی۔ وہ بد کردار ہے، اس لیے اس کے باپ نے ہمارے حوالے کر دی۔ بھائی نے اس کے والدین کو فون پر بلا لیا۔ بھابھی پہلے تو ماننے سے انکار کر دیا، پھر سب سچ بتا دیا کہ ایک جن ہے جو مجھ پر عاشق ہے، وہ واش روم میں مجھے پکڑ لیتا ہے، مجھ سے غلط کام بھی کرتا ہے۔ اس کے والدین نے بھی اس بات کا اقرار کیا، اور یہ سچ ہی تھا، کیونکہ اس واش روم میں اگر کوئی انسان ہوتا تو مجھے نظر تو آتا۔ پھر بھائی بھابھی کو ایک عالم دین کے پاس لے گئے، اس نے بھی بھابھی کا علاج کیا اور اب وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ نہ روم کا دروازہ بند کرتی ہے اور نہ ہی اتنا زیادہ سوتی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ بچے بھی ہیں۔ بھابھی کیونکہ بہت خوبصورت ہے، اس لیے جن اس پر عاشق ہو گیا تھا۔